آج کا یہ خطبہ جمعہ اور آج کی یہ نشست یہ ہم خاص کرتے ہیں شہید محراب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کے لیے، اور آج کی اس مختصر نشست میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے 40 سال قبل مکہ کے اندر پیدا ہوئے، اور آپ کا تعلق یہ قریش کے قبیلہ بنو عدی سے تھا۔ آپ کے والد خطاب وہ بنو عدی کے سرداروں میں شامل تھے، اور آپ کا ننیال یہ بنو مخزوم ہے جو ابو جہل کا قبیلہ ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ ہے۔ بنو مخزوم کے ایک بہت بڑے سردار اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا، انہیں آپ سمجھ لیں مغیرہ، ان کی پوتی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوانی، اپنا لڑکپن وہ مکہ کے اندر بڑی سخت کوشی میں گزارا۔ مکہ کے اندر یہ دستور تھا کہ شرفاء بھی، مکہ کے سردار بھی اپنے بچوں کو سختی کا عادی بناتے تھے، اور اس کے لیے انہیں وہ اونٹوں اور بکریوں کو چرانے پر لگا دیتے تھے۔ تو مکہ سے باہر ایک وادی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے اونٹ وہ چرایا کرتے تھے، اور کئی دن اس وادی میں دن اور رات رہتے تھے۔ دن کو اونٹ چراتے تھے، رات کو وہیں پر ان کے ساتھ وہ سوتے تھے۔ اور ان کے والد ذرا سخت طبیعت کے تھے، تو اس میں اگر ذرا سستی ہو جاتی تو پھر وہ ڈانٹتے بھی تھے اور مارتے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں زمانہ اسلام میں اس کو یاد فرمایا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 27 سال تھی، اور اسی 27 سال کی عمر میں یہ نوجوانی کا بالکل یعنی سمجھ لیں کہ دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار الندوہ کے اجلاسوں میں شرکت کیا کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا کہ وہ کسی بھی اہم مسئلے پر، ان کی پارلیمنٹ سمجھ لیں دار الندوہ تھی، اس میں قریش کے سرداروں کو بلایا کرتے تھے، اور اس کے لیے دستور یہ تھا کہ 40 سال سے کم عمر کا کوئی فرد اس میں شریک نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایکسیپشن حاصل تھی کہ ان کے جو باقی دوست تھے، جیسے کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا اکرمہ بن ابی جہل ہیں، یا صفوان بن امیہ ہیں، یہ سارے ان کے ہم سن تھے۔ یہ باہر کھیل رہے ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے۔ دار الندوہ میں قدم رکھنے کی ان کو اجازت نہیں تھی، لیکن حضرت عمر ان کے درمیان سے اٹھ کر وہ دار الندوہ میں اور اس کے اجلاس میں شرکت کرتے تھے، اور لوگ ان کی بات کو بڑے غور سے سنتے تھے اور ان کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ جوانی میں انہوں نے پھر تجارت بھی کی ہے، اور اس تجارت کے لیے انہوں نے عراق اور شام کے سفر بھی کیے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ تجارت کے لیے دمشق بھی گئے ہیں، فلسطین کے بھی انہوں نے دورہ کیا ہے، اور اسی تجارت کے لیے وہ عراق بھی گئے ہیں، اور انہوں نے ایران تک کا بھی سفر اسی تجارت کے لیے کیا ہے۔ اور بنو عدی کا ایک خاص جو ان کی یعنی قریش کی یہ وہ تھا کہ انہوں نے قبیلے کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ورک کیا۔ وہ ایک سٹی اسٹیٹ تھی، مکہ ایک شہری ریاست تھی، اور انہوں نے بہت سارے کام آپس میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ تو بنو عدی کے ذمہ سفارت کاری تھی، تو حضرت عمر قریش کے سفیر بن کر بھی مختلف انہوں نے دورے کیے ہیں، مختلف بادشاہوں کے دربار میں بھی کیے، اسلام سے پہلے جوانی کے عالم میں، اور مختلف بادشاہوں کے دربار میں بھی گئے ہیں، اور مختلف جو عمراء ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، مختلف قبیلوں کے سربراہوں سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ تو گویا ایک وسیع تجربہ جوانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گیا تھا، اور زبردست قوت مشاہدہ تھی ان کی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے،
تو انہوں نے قادسیہ کی جنگ، جو ایران کے ساتھ فائنل جنگ تھی جس میں ایران کو شکست ہوئی ہے، قادسیہ کی جنگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں بیٹھ کے لڑی ہے۔ اور اس لیے وہ اس قابل تھے کہ چونکہ وہ جوانی میں قادسیہ کے میدان سے ایک دفعہ گزرے تھے، انہیں اس پورے میدان کا سکیچ معلوم تھا۔ اتنی زبردست آبزرویشن، اس سفر کے 30-40 سال بعد انہیں قادسیہ کی جنگ لڑنی پڑ گئی، تو وہ مدینہ سے باقاعدہ آرڈرز دیتے تھے کہ ڈپلائمنٹ کیسے کرنی ہے، فوج کو کہاں پر ٹھہرانا ہے، کس کس ٹیلے کے پیچھے تم نے فوج کو رکھنا ہے، کون کون سے راستوں پر تم نے پہرا دینا ہے، اور کس جگہ پر فوج کا جو پہلا دستہ ہوگا اور کس جگہ پر دوسرا دستہ ہوگا۔ ساری جو انسٹرکشنز ہیں مدینہ سے بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس مشاہدے کی بنیاد پر دے رہے تھے، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص جو فیلڈ کمانڈر تھے وہ ان کو امپلیمنٹ کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زبردست قوت مشاہدہ اور آبزرویشن ان کی تھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ جوانی میں وہ سفارتکاری کر رہے تھے، مختلف بادشاہوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، مختلف قبیلے کے سربراہوں سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، انہوں نے سسٹم کو بڑے قریب سے دیکھا تھا، انہوں نے آرمیز کو بڑے قریب سے دیکھا تھا۔ تو پھر جب وہ خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے وہ انوویشن کی اور وہ سسٹم ایجاد کیا جو اس سے پہلے عرب میں موجود نہیں تھا، عرب کے لوگ اس سے ناواقف تھے، اور اس کی میں پھر آگے تفصیل بھی بیان کروں گا۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، عرب میں بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے، اور شاعری کا عمدہ ذوق رکھتے تھے، اور شعراء کے کلام سے واقف تھے، زبان کے دقائق سے واقف تھے، اور اس کا آئندہ جب زندگی میں موقع ملا تو انہوں نے پھر اس کا اظہار بھی کیا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نرے مسافر ہی نہیں تھے اور صرف سفر ہی نہیں کیے، بلکہ علمی اور لٹریری ذوق ان کو جو تھا، اور آئندہ جو ان کے اقدامات ہیں ان سے نظر آتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت سے بھی واقف تھے، اور عرب لٹریچر سے اور عرب دواوین سے بھی واقف تھے۔ فطری طور پر قریش سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، قریش کی بالادستی پر یقین رکھتے تھے، اتحاد کے حامی تھے۔ تو جب انہیں لگا کہ یہ ایک نئی دعوت آ گئی ہے اور اس سے ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور ہر گھر میں لڑائی پیدا ہو گئی ہے، اور باپ ایک طرف ہے، بیٹا دوسری طرف ہے، اور بھائی ایک طرف ہے اور بھائی دوسری طرف ہے، تو ان کے دل میں اس نئی دعوت یعنی اسلام کے خلاف ایک غصہ وہ بھر گیا کہ اس کی وجہ سے ہماری قریش کی وحدت پارا پارا ہو گئی ہے، اور ہم آپس میں دست و گریباں ہو گئے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں۔ تو پھر انہوں نے اس دعوت کو روکنے کی پوری کوشش کی، اور اس کے لیے بڑا چوٹی کا زور لگایا۔ میں کہہ چکا ہوں دار الندوہ میں مشورہ ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، نوجوان آپ پر ایمان لا رہے تھے، قریش پریشان تھے کیسے روکے۔ تو اس محفل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور انہوں نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے نوجوانوں کو روکے، کنٹرول کرے، باز نہیں آتے تو ماریں، اور پھر بھی باز نہیں آتے تو قید کر دیں، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا گیا، اور بنو عدی کے نوجوانوں کو حضرت عمر نے کنٹرول کیا اور پر تشدد بھی کیا۔ اسی دوران پہلا موقع ایسا آیا کہ انہیں براہ راست قرآن انہوں نے سنا۔ ایک رات وہ اپنے گھر سے نکلے، اور انہوں نے جب بیت اللہ کے قریب آئے تو کچھ آواز آئی، اور انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو غلاف کعبہ میں چھپ کر قرآن پاک سننا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ تلاوت سنتے سنتے حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ لازماً کوئی شاعر ہے، بڑی اچھی بات کر رہا ہے۔ میں بتا چکا ہوں شعری ذوق ان کا بڑا اچھا تھا، تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ لازماً کوئی شاعر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیات نازل ہوئی، جاری ہوئی، اور میں نے سنی، انہ لقول رسول کریم،
یہ ایک عزت والے رسول کا قول ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، تم کم ہی ایمان لاتے ہو۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال ہے کہ میرے دل کی بات ان تک کیسے پہنچ گئی، یہ ضرور کاہن ہے۔ تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہے ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، کم ہی تم سمجھتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ قرآن ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں اس کلام نے جڑ پکڑ لی، لیکن ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن اس کے لیے ان کے اندر ذوق اور شوق اور جستجو وہ پیدا ہو گئی۔ لیکن ظاہر ہے وہی قبائلی عصبیت ابھی غالب تھی، اور اسی جھنجھلاہٹ میں اور اسی یعنی نفسیاتی کیفیت میں ایک دن کہا کہ اس قصے کو ہی ختم کرتے ہیں۔ اس دعوت کے سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تلوار لے کر۔ یہ نبوت کے 7واں سال ہے اور ان کی عمر کا 34واں سال ہے۔ راستے میں ان کے قبیلے کے ایک فرد نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی، ہاتھ میں تلوار دیکھی، کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو دلیر آدمی تھے، چھپا تو نہیں سکتے تھے، کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اچھا پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید وہ ایمان لائیں۔ نعیم نے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی، وہ مسلمان تھے، حضرت عمر کا غصہ اس کو ڈائیورٹ کر دیا، تو بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے کے وہ اپنے گھر چلے گئے، اپنی بہن کے گھر۔ قریب پہنچے تو قرآن کی آواز آ رہی تھی، دستک دی، آہٹ ہوئی، اور کسی نے کہا عمر ہے، تو انہوں نے قرآن کے اوراق چھپا لیے، اور حضرت عمر جب گھر میں داخل ہوئے تو بات کیے بغیر اپنے بہنوئی سے لڑ پڑے اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ بہن نے بیچ بچاؤ کیا تو بہن کو بھی مار پڑ گئی، اور اتنی مار پڑی کہ بہن کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر غصہ ٹھنڈا پڑا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے، اپنی بہن کو بھی مار دیا۔ کہا اچھا لاؤ پڑھ کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں دکھائیں گے، انہیں خطرہ تھا کہ یہ قرآن کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے۔ کہا نہیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہن نے کہا نہیں اس حالت میں نہیں، پہلے غسل کرو۔ غسل کروایا، غسل کرا کر جب ان کے ہاتھ میں وہ اوراق دی تو سورہ طٰہٰ تھی۔ پڑھنا تو جانتے تھے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ جب یہ آیات پڑھی تو اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ وہ چھپے ہوئے تھے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے کہا اے عمر تمہارے بارے میں نے رسول اللہ کو دعا کتنا سنا ہے، اللہم اعز الاسلام بعمرین، اور مجھے یقین تھا وہ دعا قبول ہوگی۔ انہیں یہ اور اچھا لگا کہ اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی ہے۔ اسی حال میں کہا مجھے رسول اللہ کے پاس لے چلو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ارقم کے گھر پر تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود تھے، حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے۔ تو جب دروازے پر دستک دی تو ہاتھ میں تلوار ہے، تو لوگوں نے کہا کہ عمر آئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو، اچھے ارادے سے آئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا استقبال کریں گے، اور اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو اسی تلوار سے ان کا سر قلم کر دیں۔ وہ بھی اللہ کے شیر جری مجاہد۔ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر کلمہ پڑھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ پوری وادی جو تھی مکہ کی وہ گونج اٹھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے فلما اسلم عمر
قاتل قریشا حتی صلی عند القعبہ وصلینا معه۔ جب عمر ایمان لائے تو وہ قریش جس کی محبت کے لیے وہ اپنے عزیز رشتہ داروں کو ان پہ تشدد کیا کرتے تھے، اسی قریش سے لڑنے لگ گئے، اسی قریش سے پھر انہوں نے جنگ کی۔ وصلی عند القعبہ، اور کعبہ میں علی الاعلان نماز پڑھنی شروع کر دی، اور ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی ان کا راستہ روکنے والا نہیں تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھل کر ساتھ دیا، اور ہجرت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے جب ہجرت کا موقع آیا تو بہت سارے صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی ہے اپنے قبیلے سے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کھلم کھلا علی الاعلان تیاری کر کے، قافلہ تیار کر کے، سامان ساتھ لے کر ہجرت کی، اور اعلان کر دیا کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو آئے راستہ روکے، اور کسی کو جرأت نہیں بھی ان کا راستہ روکنے کی۔ پھر ہر موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور نہایت ثابت قدمی کے ساتھ رہے، ہر موقع پر آگے بڑھ کر جان اور مال کی قربانی دی، ہر موقع پر ثابت قدمی دکھائی، ہر موقع پر سب سے آگے بڑھ کر یہ ثابت کیا کہ اب اسلام سے زیادہ انہیں کوئی چیز محبوب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی چیز انہیں محبوب نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی قسم کی قربانی دے سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے خاندان کی بھی، اپنے عزیز و اقارب کی بھی، اور کسی بھی اس میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آپ کی معیت میں کم از کم 22 مقامات ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشورہ دیا اور اس کے مطابق وحی نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس مشورے پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ حضرت عمر کے لیے بڑا سخت موقع تھا، اور ایک موقع ایسا آیا کہ وہ پھر تلوار لے کر آ گئے اور کہا، جس نے کہا کہ محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے، آپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، واپس آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جھنجھوڑا اور ممبر پر تشریف لے گئے اور قرآن کی وہ آیت پڑھی کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اب اگر یہ فوت ہو جائیں، یہ شہید کر دیے جائیں تو تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ احد کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیل گئی۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے لگا یہ آیت آج نازل ہوئی، اور پھر انہوں نے جب انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک چھوٹا سا بحث چھڑ پڑی کہ کس نے امیر ہونا ہے، انصار کہتے تھے ہم میں سے امیر ہونا چاہیے، مہاجرین کہتے تھے ہم میں سے ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساس طبیعت کے مالک تھے، سمجھتے تھے، دور اندیش تھے کہ کتنا بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، تو آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی، کہا یہ رسول اللہ کے جانشین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان پر اعتماد کیا ہے، اور عمر میں بھی سب سے بڑے ہیں، اور قریش کی بھی سب سے افضل ہے، تم سب میں ہر لحاظ سے سب سے بہتر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہی ان کی جانشینی کا منصب سنبھال سکتے ہیں۔ اور پھر سب مسلمانوں نے، اور تھوڑے رد و قیود کے بعد بنو ہاشم نے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا، اور یہ ان کی ایک دور اندیشی تھی کہ بر وقت ایک فتنہ سے امت کو انہوں نے بچا لیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو حضرت عمر ان کے مشیر تھے، ان کے وزیر کی حیثیت سے ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، اور وہ بخوبی سمجھتے تھے کہ میرے بعد یہ بار یہ سنبھال سکتے ہیں۔ صحابہ سے مشورہ کیا
حضرت عبد الرحمن بن عوف سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت طلحہ زبیر سے، اور ان سب کی رائے کے موافق پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین نامزد کیا، اور اس کے لیے جو فرمان لکھوایا وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا۔ پھر 10 سال انہیں اللہ تعالیٰ نے بطور خلیفہ کام کرنے کا موقع دیا، اور ان کا یہ جو دور ہے یہ بہت سنہری دور ہے، اور سنہری الفاظ میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ مستشرقین کہتے ہیں، مغربی مورخین کہتے ہیں کہ ایک عمر اور ہوتا تو دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ آپ کے دور میں عراق، شام، مصر، ایران یہ علاقے فتح ہوئے، 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی قلمرو اس کی حدود وہ پہنچ گئی۔ سن ہجری کی ابتدا حضرت عمر کے دور میں ہوئی۔ آج ہم کہتے ہیں 1445 ہجری ہے، تو یہ ہجری کیلنڈر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایجاد کیا۔ ان کے سامنے کاغذات پیش ہوئے بیت المال کے، اس میں لکھا ہوا تھا شعبان۔ تو پوچھا کون سا شعبان، اس سال کا یا پچھلے سال کا؟ ظاہر ہے اس پہ تو کوئی نہیں لکھا تھا، تو صحابہ کو جمع کیا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی کیلنڈر بنانا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے اسے پہلا سال گنا جائے، اور محرم چونکہ احترام والا مہینہ ہے اسے سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے۔ اس طرح ہجرت سے 2.5 مہینے پہلے ہجرت ہوئی ربیع الاول میں، سے محرم سے سن ہجری کو شروع کر کے یہ اتنا ہی بڑا یہ صدقہ جاریہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج تک، کہ ساری اسلامی تاریخ محفوظ ہو گئی ہے۔ غور کریں اگر یہ سن ہجری نہ ہوتا تو آج ہم گڑبڑ کر دیتے سب کچھ۔ آج ہمیں معلوم نہ ہوتا بدر کب ہوا ہے، آج ہمیں معلوم نہ ہوتا احد کب ہوا ہے، آج ہمیں معلوم نہ ہوتا حجۃ الوداع کب ہوا ہے۔ ساری اسلامی تاریخ ڈاکومنٹڈ شکل میں صرف اس ایک فیصلے کی وجہ سے آ گئی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف مقرر کیے انصار کے لیے، مہاجرین کے لیے، درجہ بدرجہ عام مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے وظائف مقرر کیے، لیکن ایک اس میں شک رکھ دی۔ ان کے ذہن میں کوئی بات ہوگی کہ جو شیر خوار بچہ ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے، اسے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ماں کا دودھ مل رہا ہے، اسے کیا ضرورت ہے وظیفے کی، اس کی ماں کو بھی وظیفہ مل رہا ہے۔ ایک رات گشت کر رہے تھے تو بچے کے رونے کی آواز سنی، تو دروازہ کھٹکھٹایا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے، اسے سلاؤ۔ انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا خلیفہ نے شیر خوار بچوں کے لیے وظیفہ نہیں رکھا، تو ہم اس بچے کا دودھ چھڑا رہے ہیں تاکہ اسے بھی وظیفہ ملے۔ تو حضرت عمر نے کہا عمر تم تو بہت بڑا ظلم کر رہے ہو۔ تو پھر اپنا فیصلہ واپس لیا اور کہا کہ نہیں، ہر بچہ چاہے وہ شیر خوار ہے یا جو بھی ہے اس کو اس کا وظیفہ ملے گا۔ بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں کے عیسائی پادریوں نے جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا تو یہ شرط رکھی کہ ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود آئے اور ہم سے اس شہر کی چابیاں لے۔ حضرت عمر نے مشورہ کیا اور کہا کوئی بات نہیں ہے، ان کی اچھی شرط ہے، چلے گئے۔ سارے پادری وہ راستے میں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور عجیب منظر ہے، ان کی کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی تھیں کہ جو خلیفہ، جو مسلمانوں کا حکمران اس شہر کو فتح کرے گا، اس کے اندر فلاں فلاں نشانیاں ہیں۔ وہ کتاب دیکھ رہے ہیں، نشانیاں دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں مل رہی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر اور ان کے غلام وہ سفر کر رہے ہیں، طے یہ ہوا ایک منزل غلام اونٹ پر سواری کرے گا، دوسری منزل حضرت عمر۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، حضرت عمر پیدل چل رہے تھے۔ اب وہ غلام کو دیکھ کر اس میں نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں مل رہی۔
کسی نے کہا یہ جو پیدل چل رہا ہے اس کو دیکھو، اس کو دیکھا تو واقعی وہ ساری نشانیاں پوری تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہی مسلمانوں کا وہ خلیفہ ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور جس کو ہم نے شہر کی چابیاں دینی ہیں۔ ان کے ساتھ بہت احسان والا معاملہ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کی عبادت گاہوں کو محفوظ کیا اور اس طرح وہ فتح کر لیا۔ فوج منظم کی، فوج کے سیغے بنائے، اس کے آفیسرز منعقد کیے، ان کے لیے تنخواہیں مقرر کی، ان کے لیے چھٹی، باقاعدہ چھٹی کا ان کے لیے تعین کیا کہ 4 مہینے یا 6 مہینے بعد ان کے لیے ہر فوجی کے لیے لازماً چھٹی ہونی چاہیے اور وہ گھر آنا چاہیے، اور اس موقع پر اسے تنخواہ بھی دینی چاہیے۔ اسی طرح ڈاک کا نظام بنایا، ریلوں یعنی سڑکوں کا اور پلوں کا نظام بنایا، سرائے کا نظام بنایا، مساجد تعمیر کی، تعلیمی ادارے تعمیر کیے۔ مسجد یعنی مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں صرف ایک مدینہ شہر میں 9 تعلیمی ادارے انہوں نے بنائے اور ان کے لیے اساتذہ مقرر کیے، ان کی تنخواہیں مقرر کی۔ تو ایک بہت خوبصورت نظام انہوں نے بنایا۔